محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ آج کی یہ بڑی ہی عظیم الشان فقید المثال کانفرنس قرآن حکیم کی عظمت کے مقدس عنوان پر انعقاد پذیر ہے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے اور عربی کا ایک مقولہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام۔ بادشاہوں کی بات جو ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ جس طرح مخلوق پہ خالق کو فوقیت ہے، اسی طرح یہاں جتنی بھی بڑی حکمت اور دانش کی باتیں ہیں وہ تمام باتوں سے سب سے بڑھ کر بات اللہ کم الحاکمین کی بات ہے۔ تو یہ قرآن حکیم اللہ کی وہ باتیں ہیں، اور اسی لیے کائنات کے امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اللہ خالق و مالک سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے وہ کلام الہی کی تلاوت کرے، یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کے مترادف ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ عظیم الشان کلام ہے، اس کی مثال عروہ وثقی، یہ مضبوط رسی جس کا ایک سرا بندہ مومن کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کم الحاکمین کے ہاتھ میں۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان وہ اس رسی سے عروہ وثقی سے چمٹ جائے، پھر کائنات کی کوئی مصیبت اس پہ نہیں آ سکتی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ساری چیزیں جو آج ابھی مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب بیان کر رہے تھے، معاشرے کی خرابیاں اور ہماری پریشانیاں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو کائنات کے رب نے تو صدیوں پہلے ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے، اور اپنی کتاب کو یہ فرمایا ہے ما ھو شفاء و رحمہ، میں نے اس کو رحمت بھی بنایا ہے اور شفا بھی بنایا ہے۔ اور جن لوگوں نے یقین کیا، کسی کا اگر جسم بیمار ہوا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے قرآن پڑھ کے دم کیا، اللہ نے شفا یاب فرما دیا اس کو۔ آپ کے غلام جا رہے ہیں اور ایک آدمی کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، وہ کہ بہت بڑا کوئی جن اس پہ ہے اور یہ بڑی تباہی بچاتا ہے اور بڑا، تو ہم نے یہ کافی لوگوں نے مل کے اس کو یہ زنجیروں میں جکڑ کر وہ تالے لگائے ہوئے ہیں، تو آپ مہربانی کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے اللہ کی کلام کی تلاوت کر کے اس کو دم کیا، اللہ نے شفا دے۔ ہماری اگر معیشت بیمار ہے تو قرآن شفا ہے، جسم بیمار ہے قرآن شفا ہے، روح بیمار ہے قرآن شفا ہے، دل بیمار ہے قرآن شفا ہے، ہماری معیشت اگر بیمار ہے تو قرآن شفا ہے، معاشرت بیمار ہے تو قرآن شفا ہے۔ آج سیاست کی بیماری کا رونا پوری قوم رو رہی ہے، اور اگر شفا چاہتے ہیں تو قرآن شفا ہے، اگر نظام چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ اس میں ایسا انقلاب آیا، آج لوگ مہنگائی اور بلوں کے یہ بل اور چیزیں، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں جب اللہ کی اس زمین پہ اللہ کی اس کلام کو نافذ کیا گیا تو اس دور کی وہ گندم جو ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر اس کے دانے تھے، اللہ نے اس طرح برکتوں سے نوازا۔ تو یہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اللہ کی کلام سے جڑ جائیں انشاءاللہ، آج ہمارا انگ انگ جو بیمار ہے یہ سارے کا سارا شفا میں بدل جائے گا، یہ خوشحالی میں، ترقی میں، وقار میں، عزت میں۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے ایک مثال پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک وقت آئے گا، یہ جو بچے ہیں نا ماشاءاللہ،
جب یہ قرآن سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں گھروں سے تو فرمایا آسمان سے اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں یہ میری کلام سیکھنے کے لیے نکلے ہیں، ان کے پاؤں زمین پہ نہیں تمہارے پروں کے اوپر آنے چاہیے۔ اور پھر یہ زمین کی ساری مخلوقیں، پانی کی، اور پھر یہ ساری اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ فرمایا آسمان کی مخلوقیں بھی ان کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ تو ایک وقت آئے گا جو بات میں مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک پسروڑی صاحب ماشاءاللہ وہ تو بڑے خطیب ہیں، لیکن چھوٹی سی بات ہے، قیامت کے روز انشاءاللہ یہ ایسا معاملہ ضرور پیش آئے گا۔ وہ بندہ ایک گزر رہا تھا ایک پہاڑی سے، وہاں سے اس نے پتھر اٹھائے، جولی بھر لی، وہ کھیلتا ان کے ساتھ پھینکتا کھیل رہا تھا، ایک بچ گیا۔ دور سے ایک آدمی نے دیکھا اور کہتا ہے کہ یار یہ مجھے پتھر دے دو، تو وہ کہتا ہے یار یہ بڑا بیوقوف آدمی ہے، یہ کوئی خریدنے والی چیز ہے؟ یہ سارے ہی پہاڑ پتھروں کے ہیں اور بھرے ہوئے ہیں، تو یہ تو عام یہاں کے پتھر پہاڑ۔ خیر اس نے اصرار کیا تو وہ کہتا ہے 1 درہم کا دے دو۔ سودا ہو گیا، 1 درہم کا اس نے وہ پتھر خرید لیا، دونوں اپنے گھروں کو چلے گئے۔ کچھ تقریباً 20 سال کے بعد، بیٹا بات ادھر سنیں، یہ مجلس جو ایسی پاکیزہ ہوتی ہے، آج تو ہم نے وہ چسکے اور سواد کے لیے ساری باتیں بنانی ہیں، ورنہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی یا کائنات کے امام کی بات ہوتی تو فرماتے ہیں کہ ہمارے اگر سروں پہ پانی کا برتن بھر کے رکھ دیا جائے اس میں بھی لہر نہیں آ سکتی۔ یہ توقیر ہے اللہ کی کلام کی اور رسول اللہ کی بات کی۔ ہم کون ہیں؟ ہماری بات کیا ہے؟ یہ تو اہمیت ساری کی ساری اللہ کی بات کی ہے اور اللہ کے حبیب کی بات کی ہے۔ تو وہ بندہ 20 سال کے بعد بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑی ڈیری فارم بنائے، بڑے نوکر تھے اس کے، بڑی زمین اس نے خریدی، بہت بڑے سلسلے تھے۔ جس نے وہ پتھر بیچا تھا وہ گزر رہا ہے گلی سے سامنے سے، اپنے ملازم کو کہتا ہے اس کو بلا کے لاؤ، اور پھر پوچھتا ہے مجھے پہچانا ہے آپ نے؟ پھر وہ واقعہ سارا یاد کروایا، کہتا ہے ہاں یاد آ گیا، میں نے وہ پتھر 1 درہم کا آپ کو بیچا تھا۔ وہ کہتا ہے وہ پتھر نہیں تھا، وہ تو یاقوت تھا، میں نے کئی کروڑ کا بیچ کے یہ سارے سلسلے اس کے بنائے۔ تو وہ کہتا ہو میری تو جھولی بری ہوئی تھی جو میں نے ضائع کر دی ہے۔ کبریائی کی قسم ہے، جو قرآن پڑھنے والے ہیں اور سیکھنے اور حفظ کرنے والے، جب یہ اللہ کہیں گے میرے بندے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور ایک درجہ جو زمین سے آسمان جتنا بڑا ہوگا، تو وہ لوگ کہیں گے ہمیں تو زندگی کے 60 سال ملے تھے، 80 سال ملے، ہم تو ساری ضائع کر کے آ گئے۔ یہ تو وہ قیمتی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی کلام سیکھ کر قیمتی بنایا تھا۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی کو قیمتی بنا لیں۔ یہ اللہ نے جو ہمیں بہاریں نصیب فرمائی ہیں، جو ہم سستی اور کاہلی میں نہ اس کو ضائع کریں، اس کی قدر کریں، تو انشاءاللہ پھر اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق دے اور ہماری دارین کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔